اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. Very warm welcome once again for the second last session of our 30 days class on consulting management. Now we are concluding the sessions, and we have decided to have a last session on Saturday because I'm going for 2 days to University of Narwal for a consulting project. So I beg leave for 2 days. ہمارا جو لاسٹ سیشن ہے اس کو ہم سیٹرڈے کو انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں ایک سربت صاحبہ جو ہیں وہ کنسٹرکشن مینجمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہاؤس بلڈنگ مینجمنٹ اور ایک کیس اسٹڈی ہے وہ بھی شیئر کریں گی. مے بی تھوڑا سا سیشن ہمارا سیٹرڈے کو لمبا ہو جائے اف یو آل الاؤ اس اینڈ ریڈی. ادروائز ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ویک میں، منڈے ٹیوزڈے کو بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو 1-2 اور سیشن کر لیں گے. اٹس اپ ٹو یو، آپ سب لوگ ووٹ کر دیجیے گا اس کے لیے کہ ہم سیٹرڈے کو سیشن لمبا کر لیں، 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کا سیشن کر لیں، یا بعد میں ہم 1 دن اور رکھ لیں منڈے یا ٹیوزڈے کا. آپ مجھے بتا دیجیے گا. اوکے جی، مجاہد صاحب کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی آپشن ہو جائے تو وہ ساتھ ہیں. اوکے ونڈرفل. سو ہمارے ایک ٹاپک تو ہمارا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ اور بلڈنگ مینجمنٹ ریئل اسٹیٹ کی ہے، اور اس کو ہم اسی کے ساتھ مرج کریں گے سیٹرڈے والے سیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے. اس کے بعد ہماری ایک چیز اور پینڈنگ رہ گئی ہے. کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا چیز ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے؟ سر انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز. اوکے جی، انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز، گریٹ ہو گیا. اور کوئی اس کے علاوہ چیز ایسی جو ہم نے کوئی پرومس کیا ہو ان 28 ڈیز میں، اور کوئی چیز ہماری رہ گئی ہو تاکہ ہم اس کو بھی شیڈول کر لیں آپ کے نزدیک، یا ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں؟ جی آپ کا سننے کے لیے سب کچھ ریپیٹ کر لیں. موسٹ ویلکم جی، میں حاضر ہوں. آپ لوگ سننے والے بنے، میں سب کچھ ریپیٹ کرنے کو تیار ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا جی، ہم نے کل ہم نے کافی اگریسو ڈسکشن کی تھی ٹرن اراؤنڈ مینجمنٹ پہ، سک یونٹس کے ریوائول پہ. میں ایک ٹی ایم اے کی ایک پریزنٹیشن ہے، میں آپ کو بھجوا دوں گا. اس میں ایک بڑا اسٹرکچرڈ ٹرن اراؤنڈ مینجمنٹ کی جو بکش ٹرمز ہیں، اس کے پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، پھر اس کے سٹیپس ہیں، وہ انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، اپنے پاس بھی رکھیے گا. وہ ہے تو 2010 کی، لیکن اس کا جو آج بھی ویلیڈیٹی ہے، یہ اسٹرکچر اس کا ہے وہ بیسک ہے. جیسے نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن، ہم وہی رکھتے ہیں جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی تک چینج نہیں ہوا. تو اسی کانٹیکس میں پریزنٹیشن آپ کو میں بھیج دوں گا. اس پریزنٹیشن کی جو جنیرک ڈسکشن ہے وہ کل بھی ہم نے کی تھی، اور آج بھی ہم اسی کی کنٹینیوٹی میں بات کریں گے. چونکہ ہم نے کنسلٹنگ مینجمنٹ کو، کنسلٹنٹ کی خوبیوں کو، اور ہم نے بہت ساری جو کیس اسٹڈیز تھیں جو پرسنل تھیں، میری پرسنل تھیں، ریلوے سے ریلیٹڈ تھیں، ایویشن سے ریلیٹڈ تھیں، اور مختلف ہماری جو ہائر ایجوکیشن سے تھیں، ہماری ہیلتھ کیئر سیکٹر سے تھی، ان کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا. میں آج کا دن جو ہے وہ آج کا دن بھی، اور جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا سیٹرڈے کو، اس کو بھی میں ریسٹرکچرنگ جو ہماری کہہ لیں آپ ٹرن اراؤنڈ مینجمنٹ، ڈوبی ہوئی کمپنیز کو سیدھا کرنے کا جو پروسیس ہے، میں اس کے اوپر چاہوں گا کہ ہم خرچ کریں اور ہم اس کے اوپر بات کریں. ہمارے جو میجر چنک ہے اس وقت پارٹیسپینٹس کا، وہ اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہے، اور انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آج کا سیشن جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں.
تو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں 21 سینچری میں یونیورسٹیز کس طرف جائیں گی، کووڈ کے بعد کیا کچھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس میں دو میجر چیزیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں سامنے آ رہی ہیں، جو جس کی بیس پہ ہم نے اگلی ٹریننگ بھی اسٹرکچر کی ہے. چونکہ ہماری ٹریننگ یوزلی کوئی روایتی قسم کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ہم سچویشنل پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے 3-4 لوگ ہیں تھنک ٹینک میں جو اس کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ مجھے جوائن کر لیں بعد میں، اور تھنک ٹینک میں بھی آ جائیں، اور کچھ چیزیں ہم اپنے ان ایریاز کو مینج کر کے اور آپ کے ساتھ لنک کر کے ہم چلتے رہیں. آپ کے بھی نالج میں اضافہ ہوگا، اور میرے ساتھ بھی ایسوسیٹس کے، جیسے ایک وکیل صاحب ہوتے ہیں یا ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کر کے وہ بھی سیکھتے ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ بھی میرے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہیں، آل آر موسٹ ویلکم، سبھی ہونا چاہیں تو مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. گزارش میری صرف یہ ہوگی کہ میں ذرا ایگریسولی کام کرنے والا بندہ ہوں. میں چیزوں کو ٹائم پہ کرتا ہوں، میں چیزوں کو بالکل جو نیڈ آف دی آر ہوتی ہے چیز، میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. جیسے آج انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ بالکل نک آف دا ٹائم جو ہمیں چیلنجز ہیں اس وقت پوسٹ کووڈ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اسی طرح ہیلتھ کیئر کی باتیں، جو آپ سے میں نے کورس جب شروع کیا تھا تو آپ کو میں نے 3 بکس کی بات کی تھی، آپ سے میں نے پریزنٹیشنز کی بات کی تھی، آپ کو میں نے کیس اسٹڈیز بھیجیں. میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ ان کو پڑھیں. میری خواہش یہ ہوگی کہ ان کیس اسٹڈیز کو آپ کو ریلیٹ کریں اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں، آپ کے سامنے جو چیلنجز آ رہے ہیں ان میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کاموں کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت ساری کاموں کے راستے بتا رہا ہوں، کام شروع کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ساتھ میں انگیج بھی کر رہا ہوں. لیکن مجھے خوشی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ان پارٹیسپینٹس کے ساتھ یا کولیگس کے ساتھ کہہ لیں، اسٹوڈنٹس کہنا ذرا مناسب نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ سب لوگ میچور ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، اور بہت اچھے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. خاص طور پہ میں اکیڈیمیا کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ 5 تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے ڈین کے پروموشن پوسٹ پہ بھی پروموٹ کرے، اور آپ میں سے سبھی لوگ جو ہیں وائس چانسلر بھی بنے. Let me tell you, we'll start from the Vice Chancellor of today's session. ہمیشہ جب آپ سوچتے ہیں کہ جی وہ ہمارے وائس چانسلر تو کچھ نہیں کر رہے، ہمارے وائس چانسلر کو یہ نہیں پتا، ہمارے وائس چانسلر کو وہ نہیں پتا، تو آپ کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. آج میری 2-3 وائس چانسلر سے ڈسکشن ہوئی ہے مختلف، کیونکہ سارا دن ہمارا یہی میٹنگ ہوتی ہیں. تو آج ایچ ای سی کی جو وائس چانسلرز اور ریکٹرز کی کانفرنس بھی تھی، ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ 15 جولائی سے کھول دیا جائے ایجوکیشن سیکٹر کو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پروفیسر صاحب جو صدیقی صاحب جن کا انتقال ہو گیا سکھر آئی بی اے کا، کل بھی ہم نے ان کا کافی ذکر کیا تھا، میرے بہت اچھے پرسنل دوستوں میں سے تھے، اور ہم نے بہت سارے کام اکٹھے کیے تھے. سکھر آئی بی جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں جتنے چیلنجز تھے اس کو ہم نے ایڈریس کیا تھا، اور وقتاً فوقتاً یہاں اسلام آباد میں ہماری جب بھی وہ تشریف لاتے تھے ڈینز اینڈ ڈائریکٹر کانفرنس میں یا وائس چانسلرز کانفرنس میں ہماری ملاقات ہوتی تھی، اور ہم 1-on-1 بھی بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت المناک واقعہ ہے ہماری اس اکیڈیمیا کی زندگی کا. بہت قریب تھے، بہت عزیز تھے، اور بڑے بے ضرر اور بڑے پروفیشنل لوگ، بہت پروفیشنل آدمی تھے. تو ہمیں ان کا دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی جو لگائے ہوئے پودے ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، ان کے جو کام چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس میں برکت ڈالیں، اور لوگوں کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اور اس کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں. کیونکہ وہ ہم میں سے تھے، اور ہمیں بڑا دکھ ہے، کل ہم میں سے کوئی ایسی، میں نہیں ہوں گا تو آپ میرے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہوں گے.
کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں ایسے پودے لگا کے جانا چاہیے جس کے سائے میں لوگ بیٹھیں، جس کا پھل لوگ کھائیں، اور آپ کے لیے وہ وہاں آپ کی بخشش کا سبب بنے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ہم جو یہاں بوئیں گے وہی کاٹیں گے وہاں پہ، اور وہاں پھر آپ کا جو آپ کی سپلائی لائن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کی نیکی کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، صرف آپ کے جو لگائے ہوئے صدقہ جاریہ ہیں وہ باقی رہتے ہیں، بلیو می. اور میں بہت ڈرتا ہوں، بہت توبہ کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کہ وہ وقت جب آپ کا لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، اس کے بعد تو پھر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا. آپ کوشش کریں کہ برائی سے بچیں، کوشش کریں کہ ایک اچھے اور سچے انسان بنیں، آپ جس بھی ریلیجن سے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں ہر لحاظ سے، ذہنی طور پہ بھی، ایتھیکلی بھی، کریکٹر وائز بھی، اور فزیکلی بھی. اس کے بعد آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے دنیا آپ کو یاد کرے. ٹھیک ہے نا؟ آپ زیوم کر لیں کہ ابھی آپ، خدا نہ خواستہ، دیکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگر ہم کل نہیں ہوں گے تو زیوم کریں کہ لوگ آپ کو کیسے یاد کریں. اور یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ لوگ ہمیں کیسے یاد کریں گے. وہ کیسے؟ جو افعال ہم کریں گے، جو کام ہم کریں گے، جو ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں، وہ لوگ واچ کر رہے ہیں، فرشتے بھی دونوں دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری ہماری، جیسے ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے تو اس کی ہم ایک ویڈیو بنا کے فوراً اپلوڈ کر دیتے ہیں. ہمارے پوری زندگی کی ایک ویڈیو بڑی ہائی گرافکس کے ساتھ، پوری ویژول کوالٹی کے ساتھ، اور ہماری نیتوں کے ساتھ، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ وہاں اویلیبل ہے، اور وہ ہمیں دکھائی جائے گی قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ، اور اس کے اوپر فیصلے ہوں گے، اور وہاں پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. تو یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہیں، کنسلٹنگ کا ہمارا ٹاپک ہے آج کا، اس سے میں ریلیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سارے کام جو کرنے ہیں، اس کا جب ہم کسی سیٹ کے لیے کنسلٹنگ کرتے ہیں، کسی وائس چانسلر کے لیے کرتے ہیں، تو ہم ان کو جواب دہ ہوتے ہیں. جو ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ 16 آنے کی بجائے 17 آنے پورا کر کے دیں، 100% کی بجائے 101% کر کے دیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہاں ایک مشن بھیجا ہے جو کہ بہت چھوٹا سا ہے، 60-65 سال کا ہے، کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے، جس کے بعد ڈے آف ججمنٹ آئے گا. تو ہم نے اس سارے پروجیکٹ کو کس نیت سے کرنا ہے. اور نیت، جیسے ہم نے وہ ایٹیٹیوڈ والی سلائیڈ جب پڑھی تھی، میری نیت آپ سے فیس لے کے پیسے کمانے کی بھی ہو سکتی ہے، میری نیت آپ کو نالج شیئرنگ کی بھی ہو سکتی ہے، ان دونوں کی بھی ہو سکتی ہے. میری نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر بھگوان داس کسی زمانے میں اگر وائس چانسلر بنیں گے انشاءاللہ، جو کہ ان کی کریڈینشل جو ہیں، جو کل ہم نے شیئر کیے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست، وہ کریڈینشل جو ہیں، وہ اگر آپ کو وائس چانسلر بناتے ہیں تو کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا. اور ابھی بھی آپ ایچ او ڈی کی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر وہ فلیکسیبلٹی، وہ کمپٹنس، وہ گورننس، وہ ساری چیزیں ہوں تاکہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں، لوگ آپ کی قدر کریں، اور جب بھی کبھی کوئی بڑے عہدے کے لیے نام آئے، آپ کو نہ کہنا پڑے کہ جی مجھے بنائیں، لوگ آپ کو پرپوز کریں کہ جی آپ چیئر پرسن بن جائیں، آپ یہ بن جائیں، آپ وہ. الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ماں باپ کی دعائیں ضرور اس میں شامل ہیں. کسی بھی جگہ پہ الیکشن ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ کے کسی بھی پوزیشن کے لیے، 7-8 سوسائٹیاں جو میرے لیٹر پہ لکھی ہوئی ہیں، میرے سگنیچرز پہ ای میل کے، ان سب میں میری سلیکشن والنٹیریلی ہے. میں کسی جگہ پہ کوئی الیکشن کر کے ووٹ کر کے نہیں آیا، میں نہ ووٹ کرنے کو پسند کرتا ہوں. لوگ مجھے پرپوز کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ عہدہ قبول کر لیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کام کر رہا ہوں آپ کے لیے. اوپن سورس فاؤنڈیشن میں جیسے چیئرمین کا عہدہ انہوں نے مجھے دیا، انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی میں تو کام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی یہی تو آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اگر فارمل طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا ایک ہیرارکی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اپنے اندر آپ وہ سکلز ڈیولپ کیجئے کہ یہ میں انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے اوپر کنسلٹنگ کا لیکچر دے رہا ہوں، میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا آپ کے لیے، لیکن آپ اس کو کو ریلیٹ کیجئے کہ آپ جب ایک یونیورسٹی رن کریں گے، یا ابھی آپ کر رہے ہیں، 5 لوگ ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ماشاءاللہ 5 یونیورسٹیوں میں، تو وہ اپنے فیکلٹی ممبرس کو جو ان کے پیئرس میں کام کر رہے ہیں، اوپر ہرارکی جو آپ کی وائس چانسلر ریکٹر تک جا رہی ہے، اور آپ کے جونیئرس پھر نیچے ہیں، آپ کے ایون آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو ٹی بوائے ہے، یا آپ کا جو سویپر ہے، آپ کی جو ہیلپ کرتا ہے آپ کو دونوں
میجر کام آپ کے جو ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. یاد رکھیے گا آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی ایک میجر رسپانسبلٹی ہے، پرائم رسپانسبلٹی ہے. اور آپ کے جو یہ سپورٹ کا سٹاف ہے سارے کا سارا، اگر آپ وائس چانسلر ہیں تو سارے ٹیچرز آپ کے سپورٹ سٹاف میں آتے ہیں. آبجیکٹو اسٹوڈنٹس کی ویل بینگ ہے. اسٹوڈنٹس پرائم پرسنالٹی ہے، ہم بھول جاتے ہیں اس بات. ہم فیکلٹی ممبرس کو لیوش قسم کے کمرے بنا کے دیتے ہیں. وائس چانسلر یا ریکٹر کے پاس جو کمرہ ہوتا ہے شاید پرائم منسٹر کے پاس بھی اتنا بڑا کمرہ نہیں ہوتا یا اتنا لیوش قسم کا، اس کو ہم سیکیورٹی میں بند کر دیتے ہیں. 5 7 10 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہ 3 کمروں میں سے گھوم کے چوتھے کمرے میں جا کے وائس چانسلر سے ملے. 4 جگہ پہ گارڈ کھڑے ہیں بیچ میں. اگر ٹیچر سیکیور نہیں ہے، فیکلٹی ممبر سیکیور نہیں ہے، وائس چانسلر اگر سیکیور، اس کو یہ خوف ہے کہ لوگ مجھے مار دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. آپ نے وہ عقیدت، وہ محبت، وہ شفقت ڈیولپ نہیں کی اپنے پیئرز میں. دیر از سم تھنگ رانگ ود یور سلیکشن اور یور آپریشنس، یور ایس او پیز. کیونکہ دیکھیں بحیثیت مسلمان کے موت آپ کو ایک دن آنی ہے، لیکن اگر آپ اتنے پردوں میں چھپ کے اور اتنے سیکیورٹی گارڈز کے اتنے کمروں کے پیچھے چھپ کے یونیورسٹی چلا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اسٹوڈنٹ کو فیس نہیں کر سکتے. میں تو بلیو کرتا ہوں اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں. I came across one gentleman, rector of a university, جن کے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ ریکٹر کے کمرے میں آنے کے لیے آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اینی اسٹوڈنٹ کین واک ان. اور یہ لاہور میں ہے یونیورسٹی، نیشنل کالج آف بزنس، NCBA بزنس، نیشنل کالج آف بزنس آرٹس، بزنس آرٹس اینڈ ایجوکیشن، اس طرح کا NCBAE. اس کے وائس چانسلر ہیں، ریکٹر ہیں پروفیسر اعجاز قریشی صاحب. اور ان کے ایک ہی کمرہ ہے، اس کمرے کے آدھے پورشن میں ان کے ایک PA صاحب بیٹھتے ہیں اور اس سائڈ پہ ان کے چائے کا انتظام کیا ہوا ہے. میں جاتا ہوں تو ریکٹر صاحب خود اٹھ کے میرے لیے چائے بناتے ہیں. وہ اپنے اسسٹنٹ کو بھی نہیں کہتے، یا میں اور وہ دونوں چلے جاتے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا وہاں کوکیز رکھی ہیں، بسکٹ رکھے ہیں، چائے، گرین ٹی، کافی، جو بھی چیز لینی ہے، پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. سیلف سروس ہے وہاں پہ، خود اٹھ کے لیتے ہیں. کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی باہر دربان نہیں کھڑا. ڈاکٹر ایوب الوی صاحب ہیں، ریکٹر ہیں، وہ بھی فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کے. وہ ڈین تھے اس سے پہلے. جب وہ ریکٹر بنے تو ریکٹر کا ایک بہت بڑا لیوش قسم کا کمرہ، 8 ٹن کا AC اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو ان سے پہلے ریکٹر تھے. تو اور یہ دونوں کمرے اٹیچ تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کمرہ جو تھا یہ غالباً 8 بائی 10 فٹ کا تھا ڈین صاحب کا، اور وہ جو کمرہ ہے وہ شاید بہت بڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کمرے کی تختی اتار کے اس کمرے کے باہر لگا دو. میں ایز اے ریکٹر اسی کمرے میں خوش ہوں، اور مجھے کوئی گارڈ نہیں چاہیے، اور مجھے کوئی وہ نہیں چاہیے باہر بندہ کھڑا ہو. جس طرح میں پہلے بیٹھا ہوا تھا میں وہی بندہ ہوں، کیا فرق پڑ گیا اس میں. اور آپ یقین کیجئے، میرے کراچی سے عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ڈاکٹر ظہیر صاحب ہیں وائس چانسلر، وہ اور ان کے رجسٹرار صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے. انہوں نے چونکہ اپنی یونیورسٹی کو ریسٹرکچر کرنا تھا تو میں ایز اے کنسلٹنٹ ان کو دیکھ رہا تھا. تو یہاں میں ان کو نسٹ میں لے کے گیا، بحریہ یونیورسٹی میں لے کے گیا، اور پھر میں ان کو فاسٹ میں لے کے گیا. کوالٹی انہینسمنٹ سیل فاسٹ کا جو ہے وہ پاکستان کا سب سے اچھا کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہے. تو میری جو فلسفی ہے، میں اگین آپ کو کنسلٹنگ پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو بہت مشکل الفاظ اور مشکل پریزنٹیشنز میں نہیں پھنسا رہا. میں آپ کو اسٹوری ٹیلنگ کے انداز میں وہ بیسٹ پریکٹسز دے رہا ہوں جو آپ کسی بھی یونیورسٹی کی یا کسی بھی انڈسٹری کی ریسٹرکچرنگ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. میری فلسفی عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے لیے یہ تھی کہ سر، ان کی پوری ٹیم کو بٹھا کے میں نے یہ بات کہی تھی، اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں، کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور مجھے خوشی ہوگی جب آپ مجھ سے زیادہ اچھا یہ کام کریں گے. آئی ٹیل یو، آئی بیٹ. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر پاکستان میں جس یونیورسٹی میں جو کام سب سے اچھا ہوتا ہے میں آپ کو وہاں لے کے چلوں گا، آپ اس کو مانیٹر کریں گے، دیکھیں گے، کاپی کریں گے، اور اپنی یونیورسٹی میں اس کو پیسٹ کر لیں. تو اس سلسلے میں ہم نے کنسٹرکشن اور جو SOPs ہیں نسٹ کی دیکھی. بحریہ یونیورسٹی کا جو کارپوریٹ ایڈوائزری کاؤنسل کا جو سیٹ اپ ہے بہت اچھا تھا، ان کی پوری ٹیم سے ملوایا. انہوں نے الومنائی کے لیے
ان کی جو مین کوریڈور ہے اس کے اندر دونوں سائڈ پہ دیواروں پہ بہت بڑے بڑے تصویریں لگائی ہوئی ہیں الومنائی کی. جو شخص جہاں پہنچ گیا ہے تصویر لگا کے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 1997 اور یہ اس کا بیچ تھا اور آج کل یہ کنٹرولر ہے فلانی یونیورسٹی میں یا فلانے پی ٹی وی میں یا فلانے ریڈیو پاکستان میں یا نیسلے میں یا اس میں وہ پورا انہوں نے اس کی 3-4 وہ ہیں سوشل میڈیا میں لوگ ہیں ان کی بھی انہوں نے تصویریں لگائی. تو الومنائی مینجمنٹ سب سے اچھی بحریہ یونیورسٹی کی میں نے دیکھی. میں نے ان کو بحریہ یونیورسٹی میں لے کے گیا, پھر میں ان کو فاسٹ میں لے کے گیا. فاسٹ میں ہم نے کوالٹی انہینسمنٹ سیل کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے ملوانا تھا. میں نے کہا چونکہ سنس ہی از آلسو وائس چانسلر تو پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ میں ان کو وائس چانسلر صاحب سے ریکٹر صاحب سے بھی ملوا دوں. تو میں نے ایک دن پہلے ریکٹر صاحب سے ٹائم لے لیا. میں نے کہا جی ہم اتنے بجے آئیں گے, فاروق صاحب سے ملنا ہے جو ان کے ڈائریکٹر ہیں کیو ای سی کے. اور ماشاء اللہ فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی اسی میں کی ہوئی ہے کوالٹی انہینسمنٹ میں, اور ملائیشیا اور 3-4 ملکوں میں جا کے وہ یہ اس کی ٹریننگز بھی دے چکے ہیں. پاکستان میں انہوں نے یہ کوالٹی انہینسمنٹ سیل کا ایک گروپ میرے کہنے پہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے بنایا اور اس کے اوپر ماشاءاللہ وہ سارے لوگ یہاں اسلام آباد میں جتنے کیو ای سی کے ڈائریکٹرز ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے اندر ملتے ہیں اور روٹیٹ کرتے ہیں اس کو. اور جو واٹر لیول پہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے, جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس ہوتی ہے اور آپس میں شیئر کرتے ہیں. میں کوالٹی انہینسمنٹ سیل کے لیے ان کو لے کے گیا ڈاکٹر ایوب الوی صاحب کے پاس. تو لفٹ سے باہر نکلے, بالکل سامنے والا دروازہ ان کا ہے. تو میں گیا, دروازہ کھولا, میں اندر چلا گیا. چونکہ ٹائم بالکل 11 بجے کا تھا تو ٹھیک 11 بجے ڈاکٹر صاحب ہمیں ریسیو کرنے کے لیے. تو وہ اپنی کرسی سے نکل کے باہر آئے, انہوں نے شیک ہینڈ کیا. یہ بھلے وقتوں کی بات ہے جب یہ کرونا کا مسئلہ نہیں تھا. ان کے کمرے میں 7 سیٹیں لگی ہوئی ہیں, 2 کا صوفہ ایک طرف ہے, 2 کا صوفہ ایک طرف ہے, اور 3 سیٹیں جو ہیں وہ ایک طرف سنگل چیئرز رکھی ہوئی ہیں. اس پہ ہم بیٹھ گئے. تو ریکٹر صاحب نے انٹر کام پہ نہیں کہا, اٹھ کے گئے جا کے کچن میں, اس کو کہتے ہیں یار ہمیں 4 کپ چائے دے دیں. 4 لوگ تھے. اور اس کے بعد مجھے پوچھتے ہیں کہ طاہر صاحب وہ میں آپ کو بلوا دوں یہاں پہ فاروق صاحب کو جن کے ساتھ ایکچوئل ہماری میٹنگ تھی. تو میں نے ان سے کہا ہماری مطلب کچھ باتیں ہو چکی تھیں. میں سادگی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شخص کتنا سادہ ہے اور ان کی عزت میں اضافہ ہوا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی میں ان سے کہہ دیتا ہوں, کیونکہ میں فاسٹ کے 25 سال سے فاسٹ کی مطلب بننے سے لے کے اب تک میرا آنا جانا, کمرے سارے مجھے سب پتہ ہے, کون کہاں بیٹھتا ہے, کس کو کیا کہنا ہے. مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, میں خود ہی چلا جاتا ہوں. اور وہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں چونکہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا اس کے اندر. میں نے کہا سر میں ان کو بلا لیتا ہوں. کہتے نہیں وہ ایسے ہے کہ کانفرنس روم اس وقت کافی ٹھنڈا ہوگا, چونکہ یہ میرا دسمبر یا جنوری کی بات تھی, تو بہت بڑا ہے, گرم کرنے میں آپ کو کافی دیر لگے گی. میرا کمرہ کافی کوزی سا ہے, اگر آپ کو انکمفرٹیبل نہ ہو تو آپ یہاں بیٹھ جائیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میرے کمرے میں بیٹھ کے آپ. میں نے کہا سر ہمیں تو 1.5 گھنٹہ لگے گا کم از کم ان کے ساتھ ڈسکشن میں. تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آدھا پونا گھنٹہ تو میں نے بھی کچھ باہر کے کام کرنے ہیں, آپ یہیں بیٹھیں, میں آپ کے لیے چائے منگوا لی ہے, آپ بیٹھیں میرے ساتھ بھی گفتگو کریں, ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں, اور کو میں بلا لیتا ہوں یہاں. خود گئے, سامنے فاروق کا کمرہ تھا, فاروق کو لے کے آئے, ہمارے ساتھ بٹھایا, تصویریں بھی ہیں اس کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریکٹر اس طرح نہیں بنتا کہ باہر بیٹھے آپ انتظار کر رہے ہیں آدھا گھنٹہ کہ جی ڈاکٹر صاحب میٹنگ میں ہیں, وہ خالی ہوں گے تو آئیں گے تو جائیں گے. نہیں, ہی از سچ اے سمپل پرسن. پھر اسی طرح ضیاء صاحب ہیں جو پریزیڈینشیل انیشیٹو, ضیاء خان, پریزیڈینشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے. ان کو لاہور کیمپس میں ہال چاہیے تھا 1 سال کے لیے. تو مجھے کہتے ہیں یار آپ بتائیں. میں نے کہا یار وہاں ان کا ہال بہت اچھا ہے فاسٹ کا, تو میں آپ کو ایوب الوی سب سنڈے کا دن تھا, ہم یہاں ان کی کلاس لے رہے تھے ایک آڈیٹوریم میں اسلام آباد میں, وہ ان کی جو کلاسیں لگتی ہیں. تو میں ان کو فون کیا, میں نے ایوب الوی صاحب کو. ان کا گھر بھی میرے گھر سے یہاں کوئی 0.5 کلومیٹر دور ہے, اور جہاں ہم ہال میں تھے وہ بھی قریبی تھا. میں نے کہا سر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ضیاء خان آئے ہوئے ہیں کراچی سے. ہاں آ جائیں. اچھا میں ان کے گھر گیا, انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی, چپل پہنی ہوئی گھر میں جو ہوتی ہے. ہمیں دونوں کو لے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہنے لگے یار وہ میری بیگم صاحبہ آج ایک مشاعرے میں گئی ہوئی ہیں, تو گھر میں اور کوئی نہیں ہے, تو میں نے آپ کے لیے فروٹ کاٹ کے رکھ لیا ہے, چائے یا کافی آپ کہتے ہیں تو میں بنا دیتا ہوں, میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا جی ہم کھانے پینے کے لیے تو نہیں آئے, ہم نے تو کچھ کام کی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے. ضیاء خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے آج تک ایسا ریکٹر نہیں دیکھا یا ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جتنے اتنی سمپلسٹی کے ساتھ,
اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی شفقت کے ساتھ ہم سے بات کی. وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فون کیا لاہور اپنے ڈائریکٹر کو, ان کو بتایا کہ جی یہ طاہر صاحب کے ساتھ آئے ہیں ضیاء خان صاحب, تو ان کو وہاں ہال چاہیے اور آپ اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ آپ سیٹ کر کے ای میل کر کے ان کو بتا دیں اور کیا کرنا. اسی طرح جو ڈاکٹر ظہیر صاحب آئے تھے کراچی سے, عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر, ان کے اور ان کے رجسٹرار صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ جی ہم نے آج تک کبھی اتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہوئے ریکٹر صاحب کو نہیں دیکھا. تو میں آپ 5 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جو ہیں, فیکلٹی ممبر جو سینئر پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں میرے ساتھ, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دس ول بی دا بینچ مارک اور لینڈ مارک فار یور فیوچر, کہ آپ نے اگر فیوچر میں وائس چانسلر بننا ہے یا ریکٹر بننا ہے تو آپ کا یہ بینچ مارک ہونا چاہیے سادگی, سمپلسٹی, اور آپ کا جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, اور آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ سوسائٹی کے چیلنجز ہیں. ریسرچ اگر آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے سوسائٹی کے لیے کرنی ہے, انڈسٹری کے لیے کرنی ہے, آپ نے پوری گورننس کے لیے کرنی ہے. تو آپ کی جو یونیورسٹی بنتی ہے یا انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کو جو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور یہ میں 2 دن کی لیکچر دینے جا رہا ہوں یونیورسٹی آف ناروال صبح انشاءاللہ, تو وہاں میں نے یہ پوری فیکلٹی کو وائس چانسلر سے لے کے اور پوری ٹیم تک یہ بٹھا کے 2 دن میں نے ان کو ان چیزوں پہ ٹرین کرنا ہے کہ واٹ از گڈ گورننس ان ہائر ایجوکیشن, what is governance, what is industry linkage, چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ نے کیسے تعلقات بنانے ہیں, گورنمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ آپ نے کیسے اویل کرنی ہے, یا انٹرنیشنل ایجنسیز کی فنڈنگ, فنڈ ریزنگ مینجمنٹ جو ہم نے کورس لانچ کیا ہوا ہے آگے, وہاں 2 دن ہم نے ان چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی آف ناروال کو ایک ڈیجیٹل یونیورسٹی میں کنورٹ کریں, اور 21 سینچری میں جو ایک اچھی یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے اس میں ریموٹ لوکیشن کا کانسیپٹ نہ ہو یا مجبوری نہ ہو, یا اس کو ہم ایک اپنی ہینڈی کیپ نہ بنا لیں کہ جی وہ چونکہ ناروال یہاں سے 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے اور بڑے شہر سے بہت دور ہے, نہ لاہور کے پاس ہے نہ اسلام آباد کے پاس ہے. اسی طرح آپ کا نواب شاہ یا لاڑکانہ یا خیرپور یا ککھر جو ہے, تو یہ لیمیٹیشنز آپ کے یہاں پہ ہیں, پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. اور کووڈ کے بعد تو بالکل آپ کے جو تھوڑے بہت چیلنجز تھے وہ بھی دھل گئے ہیں, آپ کی مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی ٹیل یو, پرسوں مجھے ناروال جانا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یار آپ اس پہ بات کر لیں اسی سوشل میڈیا پہ, تو ہم نے یہاں زوم پہ میٹنگ سیٹ کر کے, میں اپنے گھر میں, میرا ہوم آفس ہے یہ, میں نے یہاں سے لنک ان کیا, میری ٹیم جو تھی پوری وہ G13 میں آفس ہے ہمارا, انہوں نے وہاں سے لنک کیا, اور وہ ناروال میں بیٹھے تھے 4 لوگ, اور وہ چاروں بھی ڈفرینٹ اسکیٹرڈ جگہوں پہ تھے. ہم نے اپنا کام کر لیا. کل میں نے لاہور جانا تھا, نہیں بلکہ آج صبح, آج آئی واز سپوز ٹو گو ٹو لاہور. یہ پروفیسر اعجاز صاحب جو ہیں ان کی یونیورسٹی میں ہم کام کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے خود کہا, چونکہ یہ صدیقی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی کل, تو انہوں نے مجھے کہا کہ طاہر صاحب میں ایک تو ان کے لیے بڑا افسردہ ہوں, اور دوسرا میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز موو نہ کریں, آپ نہ آئیں, کیونکہ میں نے لاہور جانا تھا اور وہاں جا کے پھر میری ٹیم نے اسلام آباد سے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جو آپ نے لاہور آ کے میرے ساتھ بات کرنی ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے آپ آتے, لیکن آپ یہاں بیٹھ کے اسلام آباد سے کریں, اور اسٹے ہوم اسٹے سیف. تو یہ محبت اور یہ شفقت جو ہے یہ آپ نے کنٹینیو کرنی ہے, اور آپ نے سیکھنا ہے. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ 5 HODs کو کہ آپ کی نیکسٹ ڈیسٹینیشن ڈین, اور اس کے بعد ڈین بھی بڑا ضروری ہے. ڈائریکٹ آپ وائس چانسلر بن بھی جاتے ہیں نا تو آپ کو وہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا, کیونکہ ڈین جو ہے وہ ایکچوئل کسٹوڈین ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کانووکیشن ہوتا ہے تو ڈین ہی اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پڑھایا, ان کا ایگزام لیا جو اس کی متن ہوتا ہے, اور ہم نے ان کو اس قابل پایا کہ ہم آپ کو پریزنٹ کریں کہ آپ ان کو ڈگری کنفر کریں, ٹھیک ہے نا. تو ڈین از دی الٹیمیٹ ہائیسٹ رینک ان ایجوکیشن. میں یہ کہتا ہوں کہ وائس چانسلر اور ریکٹر سیریمونیل پوزیشنز ہیں, فیتے کاٹنے کے لیے, سائن کرنے کے لیے, اپروولس دینے کے لیے, یا کسی بڑی میٹنگ کو ہیڈ کرنے کے لیے. دیٹس اٹ. ایک ویژنری کام وائس چانسلر نے دینا ہے. ایکچوئل ڈین کی پوزیشن ہے, پریکٹیکل ڈین کی پوزیشن ہے. آپ اپنے آپ کو پہلے ڈین کے لیول پہ لے کے جائیے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جو میرے باقی ساتھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید تھوڑا سا بور ہو رہے ہوں گے, لیکن میں ایک انڈسٹری اسپیسیفک لائف سٹائل یا کنسلٹنگ مینجمنٹ سٹائل آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں یونیورسٹیوں میں جا کے بات کرتا ہوں تو میں اس طرح بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی پوری ٹیم کو انڈلج کرتے ہیں
انڈسٹری لنکیج کی طرف, گورننس کی طرف. ریسرچ آپ کی جو ہے وہ اس کا پیوٹ کیا ہے؟ کیا اس کا پیوٹ انسانوں کی بھلائی ہے؟ کیا آپ کی ریسرچ سے انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے؟ انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے؟ گورننس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے, اگر 13 چیلنجز پاکستان کے کسی یونیورسٹی نے آج تک ایڈریس نہیں کیے ہیں, مائی اپالوجیز, دس از ناٹ اے ریسرچ. یہ تو آپ نے چھاپا خانہ لگایا ہوا ہے, موریں لگائے جا رہے ہیں, ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. اتنی پبلیکیشن ہو گئی, اتنے ہم نے پیپر پڑھ دیے, اتنی کانفرنسز, اتنے سیمینارز. آئی ایم سوری, اگر آپ پاکستان کا انرجی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, اگر آپ پاکستان کا ہیلتھ کیئر کا مسئلہ حل, اگر گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ جو ان 13 چیلنجز سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کی یونیورسٹی ان کو کوئی سولوشن نہیں دیتی, تو پلیز آپ یونیورسٹی کو تالا لگائیے, اس کو بند کر دیجئے. اور ڈگریاں بے شک آپ چھاپا خانہ سے چھپوا کے, لیزر پرنٹر پہ, کلر لیزر پرنٹر پہ چھپوا کے بچوں کو گھر بھیج دیجئے کہ یار آپ کے 8 لاکھ روپے بل بنتا ہے, وہ آپ دے دیجئے, یہ ڈگری لے لیجئے. میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کچھ ایٹیکیٹ سیکھ لیتے ہیں, کچھ مینر سیکھ لیتے ہیں, لیکن جو کوالٹی اسٹوڈنٹس کی آ رہی ہے, مائی اپالوجیز, آئی ایم سوری ٹو سے, ان کو ای میل لکھنی نہیں آتی, ان کو بات کرنی نہیں آتی, ان کو ٹیم ورک کا پتہ نہیں ہے, ان کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ نہیں ہے, ان کو چیلنجز کا پتہ نہیں ہے, ان کو سولوشنز کا پتہ نہیں ہے. تو جو ہم نے انڈسٹری لنکیج میں یونیورسٹی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے, اس میں آپ نے یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا, اور میں تو ایک بڑا فزیکل سا ان کو چیلنج کرتا ہوں, کل بھی ناروال جا کے یہی بات کرنی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کی یونیورسٹی کا امپیکٹ کیا ہے. میں امپیکٹ فیکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کی یونیورسٹی کا امپیکٹ کیا ہے. اور امپیکٹ کا جو کرائٹیریا ہے میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. کیا آپ کی یونیورسٹی کا سوسائٹی پہ امپیکٹ ہے؟ کیا لوگوں کو, اچھا چلیں, کیا کسی یونیورسٹی نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دی ہے کہ کرونا سے کیسے بچنا ہے؟ کیا کسی یونیورسٹی نے ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لیا ہے اس دوران میں, انکلوڈنگ 200 میڈیکل کالجز, جس میں یونیورسٹیاں بھی, میڈیکل یونیورسٹی جسے بنا دیا. 450 یونیورسٹی کیمپسز, 650 بنتے ہیں. 650 کیمپسز میں سے کس یونیورسٹی نے کرونا کے لیے اٹھ کے کوئی بات کی ہے؟ اچھا, اب اکنومیکل چیلنجز جو آ رہے ہیں کرونا کے, لمس, آئی بی اے, قائد اعظم یونیورسٹی, پائڈ, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, ان اداروں نے کیا سولوشن دیے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جی ہمارا ایس ایم ای سیکٹر جو 65% آف ٹوٹل آپ کا بنتا ہے انڈسٹری کا, 65% ایس ایم ای سیکٹر, اس کے لیے اس وقت کس یونیورسٹی نے اٹھ کے بات کی ہے کہ جناب یہ اکنامیکل پرابلمز ہیں, یہ اس کے سلوشن ہیں, اس طرح ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت میڈیا کو آف کر دیں تو جو تھوڑی بہت کہیں پہ کوئی اچھی بات آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ابھی آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں وہ یا سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں, فیس بک سے سیکھ رہے ہیں. میں پازیٹیو چیزوں کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ جتنی فالتو چیزیں آتی ہیں ادھر سے دیکھیں ادھر سے نکال دیں, لیکن سوشل میڈیا پہ بہت اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے جب اپنی یونیورسٹی کو ڈیزائن کرنا ہے, ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے, ریسٹرکچر کرنا ہے, چاہے وہ میڈیکل یونیورسٹی ہے, آپ نے میڈیکل کالج کو ریسٹرکچر کرنا ہے, تو جس لائنز پہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے, کیا آپ نے کبھی ان لائنز پہ اپنی یونیورسٹی کو الائن کیا ہے؟ ڈاکٹر بھگوان داس ہیں, ڈاکٹر صوبیہ ہیں, ڈاکٹر زوبیہ ہیں, ڈاکٹر سائمہ ہیں, میں آپ سب سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے نا, پھر ہمارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے حیدرآباد سے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی یونیورسٹی کا, اچھا پھر آپ یہ کہیں کہ جی میری تو یونیورسٹی میں سنتا کوئی نہیں ہے. آپ کی کلاس میں 40 بچے تو ہیں نا, 2 سیکشن تو آپ کو ملے ہوں گے نا, 80 بچے تو آپ کی رعایا میں ہیں, رعیت میں ہیں, آپ کے سبارڈینیٹس ہیں. ان 80 بچوں کے اوپر آپ کا کیا امپیکٹ ہے؟ کیا وہ 80 بچے اپنے گھر میں جا کے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے دادا دادی کو, اپنے نانا نانی کو آپ کے فرمودات شیئر کرتے ہیں جا کے؟ کیا وہ ٹریفک کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا وہ پانی بچاتے ہیں؟ کیا وہ پینے کا پانی جو ہے اس کو طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو یہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, امپیکٹ یہ ہے. امپیکٹ فیکٹر, جیسے کل ہم ڈاکٹر بھگوان داس صاحب کی جو پوری لائف ہسٹری ہے ماشاءاللہ, بڑی ینگ ایج میں انہوں نے
اتنا کچھ اچیو کیا ہے. اگر ان کے اچیو کرنے کا امپیکٹ نواب شاہ پہ نہیں ہے, لاڑکانہ پہ نہیں ہے, خیرپور پہ نہیں ہے, سندھ پہ نہیں ہے, پاکستان پہ نہیں ہے, پورے گلوب پہ نہیں ہے, تو ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو میرے نزدیک تو ڈاکٹر بھگوان داس صاحب نے جو اپنا پروفائل بلڈ کیا ہے, 80 پبلیکیشنز, 1 پیٹنٹ, 8 ان کے کاپی رائٹس, 8 گولڈ میڈل, اور کوئی 21 ملکوں میں سیر کر چکے ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, تو میرے خیال میں تو ان جیسا بندہ پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں اس ینگ ایج میں. تو میں تو ان کو وائس چانسلر بنتا ہوا دیکھتا ہوں انشاءاللہ, اور ینگسٹ وائس چانسلر ہوں گے یہ. لیکن ان کو کیسے وائس چانسلر بننا ہے, وہ یہ چیزیں ہیں جن سے میں بلیو نہیں کرتا کہ چیف منسٹر سے سلام دعا ہوگی تو آپ وائس چانسلر بنیں گے, فلانے سے ملیں گے تو اس کو سفارش کرائیں گے تو اس کو سفارش کرائیں گے. آپ آؤٹ آف باکس سولوشن ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. آپ سندھ کے اندر جتنے چیلنجز ہیں اس وقت, یہ 13 چیلنجز سارے اٹھا لیں, آپ اس کے اوپر آپ 2% 1% کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. اسکائی از دا لمٹ. آپ کو میں 3 انوینشن شیئر کر دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی لالٹین ہے, میں نے شاید آپ سے شیئر کی ہے, سولر سے بنتی ہے, سولر سے چلتی ہے, میں دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی, آپ کہیں تو میں آپ کو لا کے دکھا دیتا ہوں. اس لالٹین میں اتنی سی یعنی 2 انچ بائی 2 انچ کی سولر پلیٹ لگی ہوئی ہے. اس کو آپ سولر سے بھی چارج کر سکتے ہیں, دھوپ میں رکھ دیں, اور آپ کا موبائل کا جو چارجر ہے اس سے بھی چارج کر سکتے ہیں. دونوں آپشن دی ہوئی ہیں اس میں. میرا خیال ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے از ناٹ مور دین 50 روپیز. کین یو امیجن کہ افریقہ میں یا ہمارے ناردرن ایریاز میں جہاں کھمبے نہیں لگے, جہاں بجلی نہیں گئی, وہاں یہ لالٹین بچوں کو پڑھنے کے لیے مدد کر سکتی ہے. یہ میریکل ہے یا نہیں ہے؟ تھنک بگ, پوری انسانیت کے لیے سوچیں. ٹرومینڈس اپرچونٹی. ایک آپ نے اتنے سائز کی لالٹین بنائی ہے جس میں سے اتنی سی ایک LED لگی ہوئی ہے, اور وہ آپ کو اتنی روشنی دیتی ہے کہ آپ اس سے پوری رات 6 گھنٹے کم از کم, میں نے اس کو چیک کیا ہے, 6 گھنٹے آپ اس کو جلا کے پڑھ سکتے ہیں. 2 انچ بائی 2 انچ کی LED لگی ہوئی ہے, سولر پلیٹ جو لگی ہوئی ہے, سوری. نمبر 1. نمبر 2, میں دیہاتی آدمی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 2-2 3-3 میل سے سر پہ پانی کے گھڑے اٹھا کے, مٹکے جو مٹی کے ہوتے ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مٹکے کا گھڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ پنجابی میں اس کو گھڑا کہتے ہیں, اردو میں مٹکا کہتے ہیں, سندھی میں. تو اس کا وزن اپنا کتنا ہوتا ہے؟ کم از کم 5 سے 10 کلو کے درمیان. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون بیچاری اپنے سارے کام کر کے وہ مٹکا سر پہ رکھتی ہے اور پانی لے کے آتی ہے. بہت ساری جگہیں تو 10-10 کلومیٹر دور بھی ہیں, 5-5 کلومیٹر دور بھی ہیں. انڈیا کے ایک اسی طرح آپ کہہ لیں جو بچے کام کرتے ہیں, نئی نئی انوینشنز کرتے ہیں, انوویشنز کرتے ہیں, انہوں نے ایک بیرل کہہ لیں یا ڈرم کہہ لیں, لائک دس بوتل, اس کے ادھر بھی ایک ویل لگا دیا, ادھر بھی ایک ویل لگا دیا, سوری ایک ہینڈل یہاں لگا دیا, ایک ہینڈل یہاں لگا دیا, اور یہ جو پورشن ہے اس کا, اس کے اوپر جس طرح ٹائر ہوتے ہیں پرانے, وہ انہوں نے پیسٹ کر دیے, اس کی لیئر باہر والی, اور اس کو بھرا پانی سے, یعنی تقریباً اس کے اندر 40-50 لیٹر پانی آ جاتا ہے, اتنا بڑا بیرل ہے. اور اس کا جو ہینڈل ہے وہ ٹرالی کی طرح بنا دیا, مٹی میں بے شک آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر, چونکہ ابھی آپ پائپ لائن نہیں بچھا سکتے, ابھی آپ کنویں نہیں کھود سکتے وہاں پہ, ابھی آپ نے صرف ایک آسانی پیدا کر دی ہے. میرے نزدیک جس بندے نے یہ کام کیا ہے وہ PhD سے بڑا ہے. اس نے لوگوں کی ایک بیسک نیڈ کو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ٹیب. یہ تقریباً 3,000 روپے سے لے کے 5,000 روپے تک کی اس وقت چائنا سے اویلیبل ہے. اگر بلک میں ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کریں, کین یو امیجن کہ اس ٹیب کے بعد آپ کا جو 7,000 روپے کا ایک بستہ بنتا ہے, اور یہ اتنے بدماش ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ والے, سندھ کا, پنجاب کا, سرحد کا, کہ یہ ہر سال کتابیں چینج کر دیتے ہیں, ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں, اندر ایک چیپٹر چینج کر دیتے ہیں, 2-4 چیزیں
پکچر چینج کر دیتے ہیں کہ جی کتاب بدل گئی، نئی کتاب لگو. واٹ ایف اس کے اندر 64 GB کا کارڈ لگا ہوا ہے، اس کو آپ 128 GB پہ بھی لے جا سکتے ہیں. دیر از نو ہارم، دیر از نو کاسٹ، پینٹ. اس کے اندر آپ کا پورا KG1 سے لے کے میٹرک تک کا پورا سلیبس اس کے اندر ہے. چلے میں اس کو 10 سال کی لائف تو نہیں دے سکتا. کین یو امیجن، ہم گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں، ہم ہیلتھ کیئر ریسٹرکچرنگ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں کا جو فٹ پرنٹ ہے اس کے 200 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر نہیں رہ سکتا اگر آپ اس کو پیپر لیس کر دیں. اس یونیورسٹی کو پیپر لیس کر دیں، کالج کو، اسکول کو پیپر لیس کر دیں. اس 2,000 روپے سے 3,000 روپے کے ٹیب کے اندر آپ کا 5 سال کا بستہ آ جاتا ہے. اس ٹیب کی جو چارجنگ لائف ہے وہ 8 گھنٹے ہے. 8 گھنٹے تک ایک دفعہ چارج کیا ہوا یہ ٹیب فیوز نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. پھر سولر کے ایک پلیٹ آپ رکھ لیں گھر کے چھت پہ اور اس کے ساتھ آپ بیٹری چارج کرتے رہیں لگا کے. میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں، یہ وار فوٹنگ پہ کرنے والے کام ہیں. آپ چھوڑ دیں کہ وہ بھاشا ڈیم بنے گا یا وہ ڈیم بنے گا یا وہ ڈیم بنے گا. تھنک آؤٹ آف باکس، کریٹو تھنکنگ. اور کل ہم نے سوچا تھا ڈیزائن تھنکنگ. یہ ڈیزائن تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے اور یہ بڑی بیسک سی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، یہ میں نئی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی چیمپئن اٹھتا ہے، اب یہ میں سب سے مخاطب ہوں، صرف یونیورسٹیوں سے مخاطب نہیں ہوں. پیپر لیس انوائرمنٹ. آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے 450 سال میں جتنا پیپر ضائع کر دیا ہے، اس پیپر نے کتنے درخت کھائیں؟ 50% آف آر ٹوٹل جنگلات پورے دنیا کے. اگلے 20 سال میں جو باقی 50% درخت ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ کاغذ کی جو بیماری ہے اس سے جان نہ چھڑائی. ہم نے PDF کو، یہ ٹیب تو، یہ تو میرا موبائل ہے، ٹیب آپ کو پتا ہے اس سے A5 سائز کی تقریباً ہوتی ہے، A4 سائز جو ہے اس کا آدھا. اور اس پہ ایک بچہ بڑے اچھے بریلینٹ طریقے سے اس کو دیکھ سکتا ہے، صفحے پلٹ سکتا ہے، انہینس کر سکتا ہے، تصویریں بڑی کر کے دیکھ سکتا ہے. اور جب آپ نے پورا سلیبس چینج کرنا ہے تو جسٹ آپ نے اس کو گاؤں میں اگر ایک کوئی سم لے جائیں اور اس کے ساتھ آپ لگا دیں تو ایک میں چینج ہو جائے گا اس کی، یا USB سے آپ اس کے اندر لگائیں اور سب کا آپ ڈیٹا چینج کر دیں. یا سب کی جو میموری کارڈ ہے وہ آپ لے جائیں، 40 میموری کارڈ چارج کر کے وہ میموری کارڈ لگا دیں، باقی نکال کے لے آئیں، نیا لگ گیا آپ کے اندر. یہ 3 چیزیں جو ہیں، یہ اگین میں نے فوڈ فار تھاٹ دیا ہے. اس طرح کی 40 چیزیں میرے پاس ہیں. آپ گوگل کر لیں اس طرح کی انوویشنز اور انوینشنز کیا ہو سکتی ہیں. جب آپ اس لائن پہ کام کریں گے تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اچھا، بلڈنگس کو ٹھنڈا کرنا ہے، ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ بلڈنگ کے ڈیزائن چینج کریں. آپ اگر سول انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، یا آپ میری طرح جیسے کل میں نروال جا رہا ہوں اور میں کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں جاتا ہوں، تو آپ یقین کیجئے کہ جب میں انجینئرز کے سامنے بیٹھ کے، ان کے وائس چانسلرز، ڈینز، ڈائریکٹرز کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہوں، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی اچھا یہ ہم تو صرف کتابوں میں پڑھ رہے تھے کہ یہ ڈیزائن ایسے ہوتا ہے، سول انجینئرنگ ایسے ہوتی ہے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو بڑی پریکٹیکل ہیں، بڑی ڈویبل ہیں. اور میں نے مہران یونیورسٹی میں ایک ہفتے کی میری وہ تھا بوٹ کیمپ تھا. اس میں ایک دن میں نے یہ سول اور آرکیٹیکٹ والوں کے ساتھ لگایا تھا، الیکٹریکل انجینئرز بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں نے ایک بلڈنگ کے باہر کھڑا کر دیا. ان کا ایک بلاک بنا ہوا تھا. میں نے کہا آپ اس میں سے مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کیا ریسٹرکچر ہو سکتا ہے، کیا کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہیں. میرے اس لیکچر میں، جو کہ میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں، اس طرح کے لیکچر 4 دن سننے کے بعد ان بچوں نے 100 ڈیفیکٹس اس بلڈنگ میں، جو بنی ہوئی بلڈنگ تھی جس کو نیسپاک کے انجینئرز نے بنایا تھا، 100 انہوں نے اس میں سے فالٹ نکال دیے یا ریسٹرکچرنگ کے آئٹم نکال دیے اسٹوڈنٹس نے. میں فیکلٹی ممبرس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ریزن کیا تھا؟ ان کو ایک تھاٹ پروسیس دے دیا میں نے کہ آپ نے ہیٹ کو مینیج کرنا ہے، آپ نے روشنی کو مینیج کرنا ہے، آپ نے ٹمپریچر کو مینیج کرنا ہے، آپ نے ہوا کو مینیج کرنا ہے، آپ نے اسموتھنس کو، سروس ایریا کو، اس کے اندر جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہوا کی سرکولیشن ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. سیڑھیوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، کون سی چیزیں فالتو بنی ہوئی ہیں اس بلڈنگ میں، کون سی چیزیں اور اگر لگا دی جائیں تو اس کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
ٹھیک ہے نا. چلے آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر بوگن ویلا یا اس ٹائپ کی بیلیں تو چڑھا سکتے ہیں نا, جہاں ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے, 7-8 گھنٹے اس سائڈ پہ دھوپ رہتی ہے, آپ وہاں پہ تھوڑی سی پلانٹیشن کر دیجیے, آپ اس کے سامنے درخت لگا دیجیے, تاکہ آپ کو ون لیول آف سیفٹی تو مل جائے. یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرس اسٹارٹنگ فرام دی وائس چانسلر اپ ٹو دی جونیئر لیکچرر, ان سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو گروم کریں ان مائنڈ سیٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, انڈسٹری, سوسائٹی, دکانیں, ابھی آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں شاپنگ بیگ پہ پابندی ہے, اور بڑا مشکل ہوا شروع میں. اب میں بھی بالٹی میں دودھ لے کے آتا ہوں, ٹھیک ہے نا, دہی لینے کے لیے ایک ڈونگا لے جاتا ہوں, گھر سے ڈبہ لے جاتا ہوں, بہترین. اور یہ وہ زمانہ ہے جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا. ہم بچپن میں بالٹی لے کے جاتے تھے دودھ لینے کے لیے, ڈبہ لے کے جاتے تھے, ڈونگا لے کے جاتے تھے جس میں دہی لے کے آتے تھے. کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا اس وقت کی تھیلی میں ڈال کے دیں گے. اب ہم نے صحت کو مینٹین کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب پھر بایو ڈی گریڈیبل جو تھیلیاں ہیں وہ استعمال ہو رہی. کل میں نے آپ کو روڈ بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ جو آپ کے شاپنگ بیگز ہیں یا پلاسٹک کی جو پیٹ باٹلز ہیں, ان سب کو آپ پگھلا کے ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ بنا سکتے ہیں. ان کی روڈز بنا لیں, اس طرح کے پیسج بنا لیں, ایسی جگہوں پہ ڈمپ کر دیں جہاں زنگ لگتا ہے, ان جگہوں پہ یہ ڈال دیں یہ مٹیریل, اینڈ سو آن سو. جب آپ ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی جو ہے, 1 2 3 4 یا ٹاپ 10, ٹاپ 100, ٹاپ 500, ٹاپ 1000, اس میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ سارا کچھ آپ کے ویب سائٹ پہ, آپ کے اس پہ اویلیبل ہے. پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن آپ کو ان کی ویب سائٹ سے مل جائے. اگر 123 آرٹیکل ہیں ایک یونیورسٹی کے, جس میں بلڈنگز ایک ایریا ہے, لائبریری ایک ایریا ہے, کیفیٹیریا از ون تھنگ, کلاس روم انوائرمنٹ آپ کا جو ہے, آپ اگر کلاس روم کے آرکیٹیکچر پہ چلے جائیں میرے ساتھ, یونیورسٹی کے, کالج کے, اسکول کے, اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, آپ گوگل کیجئے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کس ایج کے, کس ہائٹ کے بچے کو کس لیول کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے کلاس روم میں. اگر آپ نے 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 8 گھنٹے لکڑی کے پھٹوں پہ بٹھانا ہے بچوں کو, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کمر میں کتنا بل آئے گا, ان کی کمر کتنی خراب ہوگی. آپ نے 10 سے 12 کلو کا بستہ اگر اس سے اٹھوانا ہے تو اس کی سپائن جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی. آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. کیا ہمارے ٹیچرز جو ہیں اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہاں سے فارغ ہیں, ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ بچہ جو دوہرا ہو کے اٹھا رہا ہے, یوں کر کے بیگ کو اٹھا رہا ہے, اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. آئی ایم سو سوری, ہم نے کبھی پریکٹیکلٹی کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہم صرف پڑھا رہے ہیں کاغذ کی ڈگری دینے کے لیے یا فیسیں لینے کے لیے, بہت معذرت کے ساتھ, یا ہم اپنی تنخواہ لینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ تنخواہ کون روک رہا ہے آپ کی؟ کریٹیوٹی تو لے کے آئیے اپنے کام کے اندر. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں گائے پہ مضمون لکھو. آئی ایم سوری, جب آپ کے پاس یہ گیجٹس اویلیبل ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں 60-70% لوگوں کے پاس تو ہیں, آپ گائے پہ مضمون نہ لکھوائیے, آپ اسے کہیں گائے پہ ویڈیو بنا کے لائیں. آپ کہتے ہیں مائی بیسٹ فرینڈ, آئی ایم سوری, وہ زمانہ چلا گیا. فلانا از مائی بیسٹ فرینڈ, وہ ہم بچپن میں 8th کلاس میں بھی وہی لکھا, 9th میں بھی وہی لکھا, میٹرک میں بھی وہی لکھا, FSC میں بھی وہی لکھا, رٹا ہوا تھا. سچی بات ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے. میں تو ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے والا بندہ, بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے میری. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا موڈیفیکیشن لے کے آ رہے ہیں اپنی ایجوکیشن میں. آپ دنیا کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم لے کے آئیے جس میں بچے کو سمجھ آ رہی ہو چیز کی. ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے. یہ سربت صاحبہ نے لکھا ہے کہ بچے کے بیگز کو دیکھ کے تو روزانہ تکلیف ہوتی ہے. دس از فیکٹ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پیرنٹس بھی ان کو ٹرالی بیگ جو رولر پہ چلتا ہے وہ نہیں لے کے دے رہے. 4000 کا پیزا ایک دن میں کھلا دیں گے, 1200 کا پیزا یا برگرز کھلا دیں گے 300-400 روپے کے KFC سے, ہی اس سے رولر بیگ نہیں لے کے دیں گے ان کو. چلیں, میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں مجبوری ہے, ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے, ٹھیک ہے نا.
میں ایک دفعہ گیا, بچے اسکول سے واپس آئے تو وہ پینٹ پھٹی ہوئی. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو جو میری وہ کرسی کے اندر جہاں اسکول میں بیٹھتا ہوں اس کے اندر کیل ہے. میں ہیمر لے کے گیا, پرنسپل صاحبہ سے میں نے درخواست کی, میں نے کہا جی مجھے اپنے بیٹے کی کلاس میں جانا ہے. جی آپ نے ہیمر کیوں پکڑا ہوا ہے, کسی کو مارنا ہے؟ ان کو پتا ہے میں پروفیسر آدمی ہوں. میں نے کہا جی نہیں مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے وہاں. وہ بھی کریٹ, بڑی اچھی خاتون ہے, انہوں نے بلکہ یہ شیلڈ جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو یہ او پی ایف گرلز کالج کی شیلڈ ہے. یہ انہوں نے مجھے, پھر میں ان کی ٹریننگ کرا کے آیا اور انہوں نے مجھے پھر یہ فیکلٹی کی ٹریننگ کرائی 3 دن کی. اس حرکت کے بعد میں گیا اور میں نے جا کے 2 منٹ لگائے. ان کی کلاس میں جتنی کیلیں نکلی ہوئی تھیں, بچوں کے کپڑے پھٹ رہے تھے, وہ میں نے ٹھوک دی ساری. 2 کرسیاں ٹوٹی ہوئی تھیں وہ میں نے باہر نکلوا دی, میں نے ریپلیس کروا دی. میں نے پھر پرنسپل صاحبہ سے کہا, میں نے کہا جی اگر آپ کے پاس کوئی فنڈس کا مسئلہ ہے یا آپ کے پاس کوئی ٹینڈر کا مسئلہ ہے یا آپ کے پاس کوئی چیلنجز ہیں, آپ مجھے بتا دیجئے, میں آپ کو یہ ساری کرسیاں 5-7 ہزار کی اسٹرینتھ ہے ان کے اسکول میں نے کہا جی میں آپ کو یہ ریپیئر کروا دیتا ہوں, بچوں کے کپڑے تو نہ پھاڑیں آپ. پھر فیصل آباد میں ایک اسکول کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ گیا. چھوٹا سا اسکول ہے 5th کلاس تک کا. میں گیا ہوں, میں نے 3 چیزیں وہاں جاتے ہوئے ان کے دفتر تک نوٹ کی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسکول کا ایک بینگلو میں تھا اور بینگلو میں جو لان تھا وہ اتنا نیچا تھا, کوئی 4 فٹ ایک طرف, 5 فٹ ایک طرف اور 6 فٹ ایک طرف گہرا تھا. اور جہاں 6 فٹ تھا اس کے ساتھ ٹک شاپ تھی. اور 5th کلاس کے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کس سائڈ کے ہوتے ہیں. میں نے کہا جی اگر یہ 6 فٹ سے ایک بچہ اس لان کے اندر گر گیا, آپ نے کوئی اس کے ریلنگ نہیں لگائی ہوئی, تو اگر کسی بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ کورٹ کچہریاں بھگتیں گے, آپ کو سیفٹی کا نہیں پتا. ابھی میں انٹر ہوا ہوں, بلیو می, میں ان کے دفتر میں انٹر ہوا ہوں, ابھی میں پرنسپل کے دفتر تک پہنچا ہوں. دوسرا, جہاں سے میں گزر کے گیا میری ہیڈ ہائٹ یہاں تک, وہ جو ونڈو ٹائپ اے سی پرانے زمانے میں لگے ہوتے تھے وہ اس سے بھی نیچے لگا ہوا ہے, اور اس کے 2 اینگل آئرن باہر نکلے ہوئے ہیں. اس کی دونوں کی نوکیں اتنی تیز ہیں کہ یا میری آنکھ نکل جاتی یا میرا کان چھل جاتا یہاں سے اگر میں اس کو کیئر نہ کرتا. 2 چیزیں ہو گئی. میں کلاس روم میں گیا بچوں کے, اور ایک کانٹریکٹر نے ان کی پوری جناب 10 کمروں میں کلاس روم فرنیچر دیا ہوا. ہر کرسی کے پیچھے ایک سکرو تقریباً 1 انچ لمبا باہر نکلا ہوا ہے, ایک سکرو جو اس کو کرسی کے جو پلے ہوتے ہیں ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار فرض کریں بچے کا کپڑا پھٹ جائے, اس میں سے ہر کرسی میں 4 سکرو باہر نکل رہے ہیں بیک سے, تو بچے تو کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, دھکے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. میں نے کہا اگر کسی کی آنکھ میں یہ سکرو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اچھا طاہر صاحب یہ تو آنیسٹلی 3 باتیں آپ نے بتائی ہیں, اگر ہم ابھی آپ کو اور آگے لے کے جائیں تو آپ تو ہمارا مطلب کرفیو لگا دیں گے یہاں پہ. آپ نے تو واقعی یہ 3 باتیں بتائی ہیں. انہوں نے پھر الحمدللہ میں نے پوری ان کی اسکول کا, یہ فزیکل آڈٹ ہے صرف, ابھی میں نے ان کے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ جو باتیں کی, جو انہوں نے مجھے فیڈ بیک دی, وہ میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے. وہ ایک لمبی سٹوری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے ایز اے کنسلٹنٹ کسی آرگنائزیشن کے اندر گھسنا ہے تو یہ پیراڈائم ہے جس کی, اور یہ اینک ہے, یہ والی اینک جس کے ساتھ آپ نے ان کی سکوپنگ کرنی ہے کہ آپ کو کیا چیزیں ایب نارمل نظر آ رہی ہیں وہاں پہ. اس کے لیے میری طرح آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. اپنی اسٹڈی کو بڑھائیں. آپ کوشش کریں کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے اپنے جو بھی آپ کی پرسنل رسپانسبلٹیز ہیں, آفس کی ہیں, جہاں جہاں آپ جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, کچھ لوگ این ای ڈی میں ریسرچ ایسوسیٹ ہیں, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے, لیکن 1 گھنٹہ میرے اس ٹاپک کو دینا ہے ایز الومنائی, ایز مائی اسٹوڈنٹس, مائی ڈیئر کولیگس, جو بھی آپ میرے ایسوسیٹس کہہ لیں, اب آپ میرے ایسوسیٹس ہیں سارے کے سارے. آپ نے 1 گھنٹہ روز اپنے آپ کو کسی ایک نئی چیز میں لے کے جانا. جیسے کل میں نے آپ سے شیئر کیا کہ والوو نے اپنا 70% ٹائم بچا لیا ہے ٹرکس کی مینٹیننس کا. اگر ایک ٹرک جو ہے وہ 2 گھنٹے میں مینٹین ہوتا تھا تو 70% ٹائم اس کا انہوں نے بچا لیا ہے, اس کے اندر کچھ ماڈیفکیشنز کر کے. وہ غالباً میں نے آپ کو وہ کیس اسٹڈی بھیجی بھی تھی. آپ میں سے ایک آدھ بندہ ہی کسی کیس اسٹڈی کو پڑھتا ہے یا اس کو جواب دیتا ہے. آپ سب لوگ چیزیں سنبھال کے رکھ رہے ہیں کہ طاہر صاحب مال بھیج رہے ہیں, اس کو سنبھال کے رکھ لیں, اگر پڑھ لیا تو خرچ ہو جائے گا. آپ یقین کریں یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ, آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگے گا اس کنسلٹنگ
کورس کا, لیٹ می ٹیل یو. آپ سی وی میں لکھ بھی دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے 3 کوشچن جا کے ان سے جو کرنے ہیں پہلے, جس کے اوپر آپ کو یہ کانٹریکٹ ملنا ہے, وہ آپ کے اس ویژول ایکومن کے ساتھ ملنا ہے. جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب وولٹا بیٹری کا میں نے کانٹریکٹ لیا تھا اور وہ سیٹھ صاحب کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی تھی, وہ گفتگو آپ سب نے کرنی ہے, تب آپ سکسیسفل ہوں گے. وہ گفتگو میں کبھی آپ سے وہ نہیں پوچھے گا کہ جناب آپ کا وزٹنگ کارڈ کیا کہہ رہا ہے, یا آپ کی ویب سائٹ کیا کہہ رہی ہے, یا آپ کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے کنسلٹنگ کا جو آپ نے طاہر صاحب سے لیا تھا. وہ سرٹیفکیٹ دکھائیں گے تو ہم آپ کو کام دیں گے. آئی ایم سوری, کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. ہاں, بعض اوقات آپ نے کسی جگہ پرپوزل دینی ہوتی ہے, جیسے میں نے سمیڈا کے اندر, میں نے آپ کو وہ پریزنٹیشن بھی شیئر کی تھی. سمیڈا کے اندر اس پریزنٹیشن تک پہنچنے کے لیے میری ایز اے کنسلٹنٹ ٹرینر ٹریننگ تک پہنچنے کے لیے پری کوالیفیکیشن کا ایک پروسیس تھا. اتنا موٹا میں نے ان کو اپنا پروفائل بنا کے, جتنے سرٹیفکیٹس میرے پاس تھے جو میں نے حاصل کی تھی ٹریننگز, جتنے میں نے اپریسیشن, جتنے کمنڈیشن لیٹرز تھے میرے پاس, جتنی میری ڈگریز تھیں, جتنے میں نے کورس کیے تھے, وہ سارے میں نے لگا کے اس میں اور وہ بھیج دیے. جتنی میں نے ٹریننگ ورکشاپس کرائی تھیں, اس کے جو بروشورز تھے وہ میں نے لگا کے اس میں بھیج دیے. جتنی تصویریں تھیں میرے پاس وہ میں نے لگا کے, وہ تقریباً 2 کلو کا پیک تھا. وہ اس جگہ پہ واقعی اس کی ضرورت تھی تو مجھے یہ کام ملا. حالانکہ وہ میرے کام سے پہلے مطمئن تھے, میں 2 سال سے کام کر رہا تھا, لیکن ان کی نئی اسٹینڈرڈائزیشن تھی, ان کی ISO سرٹیفکیشن تھی اس آرگنائزیشن کی. ان کے آڈیٹر نے ان کو کہا کہ جی آپ جب بھی آئندہ کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کریں گے, یہ پروسیس سلیکشن کا پورا کریں گے. تو وہ 89% مارکس ان کے تھے, اور وہ 11 مارکس میرے جو تھے وہ میری کوالیفیکیشن ماسٹرز ہے, میں PhD نہیں ہوں کاغذوں میں, تو اس وجہ سے میرے وہ نمبر کٹے تھے, 11 نمبر وہ PhD کے تھے. تو آپ میں سے تو ماشاءاللہ 50% لوگ PhD ہیں, آپ کے تو وہ نمبر بھی پورے ہیں. لیکن یہ والا جو آپ کا ایریا ہے, اس کو آپ نے اس اینگل سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا کی یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں؟ دنیا کا سب سے اچھا ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر کس یونیورسٹی میں ہے, آپ نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے پاکستان میں اپنی یونیورسٹی میں. صرف پیسے نہیں لگتے, میں آپ کو بتا دوں. بلڈنگ کی کنسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, بلیو می, مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں ہمیشہ یونیورسٹیوں کو کہتا ہوں کہ آپ A4 سائز کے لیزر پہ بلیک انک کے ساتھ لکھ کے لگا دیں کہ یہ ہمارا ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر ہے, مجھے وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اس کی بے شک لکڑی کی کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ حیدرآباد کی, مہران کی, جامشورو کی, لاڑکانہ کی, نواب شاہ کی, خیرپور کی, سکھر کی, اور حیدرآباد کی, پشاور کی, لاہور کی یونیورسٹیوں میں آپ انڈسٹری کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں. 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کا فٹ پرنٹ کیا کہتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس یونیورسٹی نے ہمیں یہ چیزیں سکھا دی ہیں. سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ واو, ہمیں کرونا سے لڑنا سکھا دیا ہے, ہمیں کرونا کو ہینڈل کرنا سکھا دیا ہے, ہمیں ہیلتھ کیئر لائف مینجمنٹ سکھا دی ہے, ہمیں ایکٹیو رہنا سکھا دیا ہے, ہمیں ایکسرسائز کرنا سکھا دی ہے, ہمیں واٹر مینجمنٹ سکھا دی ہے, ہمیں سبزیاں گھروں میں لگانی. میں یہ کہتا ہوں اگر میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں تو میرا پہلا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ جتنی ہم ایگریکلچر میں ریسرچ کر رہے ہیں اس کا ہمارے کسان کو فائدہ. نمبر 2, پاکستان کے ہر گھر میں کچن گارڈن ہونا چاہیے جہاں پہ آرگینک سبزیاں جو اس نے اپنے گھر میں کھانی ہے وہ اپنی سبزیاں خود اگائے. اور اس کے 10 ماڈل ہیں. آپ کے گھر میں جگہ نہیں, آپ سب سے پہلا سوال یہ کریں گے جی میں تو کراچی میں رہتی ہوں, میرے پاس تو فلیٹ ہے, اس میں جگہ نہیں ہے. فلیٹ میں کھڑکی تو ہے, گرل لگی ہوئی ہے, اس کے اندر بوتلیں آپ سیٹ کر دیں, یہ جو ڈسپوزیبل بوتلیں 1.5 لیٹر کی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو 1,500 ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں DIY, ڈو اٹ یور سیلف. DIY کی ویب سائٹ پہ جائیں, DIY, ڈو اٹ یور سیلف, یہ آپ لکھیں. اس کے اندر آپ کچن کے بارے میں, واش روم کے بارے میں, گھر کے بارے میں, اسکول کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں آپ دیکھیں. وہ چیمپئنز نے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں, آپ کے ویسٹ مٹیریل سے بنانے والی چیزیں اس میں دکھائی ہوئی ہیں کہ یو نیم اٹ. آپ اپنا کچن, میں اگر وائس چانسلر ہوں تو میں پورے پاکستانیوں کو کہوں گا آپ نے اپنا کچن خود چلانا. آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایک ٹرمنڈس چینج آئے گی. دوسرا کام میری یونیورسٹی کا یہ ہوگا, اگر میں ایگریکلچر یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں اور 12 ایگریکلچر یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں, میں اگر وائس چانسلر ہوں گا تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ نے ہر مونسون میں, ہر پاکستانی نے, 22 کروڑ پاکستانی ہیں, کم از کم ایک پودا لگانا ہے.
اور کوشش کریں کہ وہ پودا پھلدار ہو. اب مجھے بتائیے کہ جتنا فروٹ آپ کھا کے اس کی گٹلیاں اور اس کے بیج آپ پھینک دیتے ہیں، جامن کا، خوبانی کا، آڑو کا، آم کا، بیر کا، یو نیم اٹ، اس کو آپ نے صرف زمین کے اندر تھوڑی سی نرم کر کے اس کے اندر ڈال دینا، قیامت نہیں آ جائے گی درختوں کی؟ آپ کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ میں اگر ایگریکلچر یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں یا میں منسٹر ہوں جنگلات کا، تو میری یہ رسپانسبلٹی ہے، میں یہ کام ہی نہیں کر رہا. پھر میں چینی کی بات کر رہا ہوں، تو میں اگر ہیلتھ منسٹر ہوں تو میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی چینی استعمال نہ کریں، چینی زہر ہے. کیمیکل فارمولا پورا میں ان سے شیئر کروں گا. اس وقت آپ کی گنے کی جتنی پیداوار ہے، میں 50% پیداوار اس کی گڑ اور شکر میں کنورٹ کر دوں، جس میں ایک بھی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا. آلدو اس کی شیلف لائف کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر میں 6 مہینے بھی شکر کھا لیتا ہوں، گڑ کھا لیتا ہوں، تو میری قوم کی لائف سٹائل کیسے چینج ہوتی ہے. یہ ہم ہیلتھ کیئر کی ڈسکشن کر رہے ہیں. پینے کا صاف پانی آپ نے کیسے مینج کرنا ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ریسرچ سینٹر، ایڈوانس اسٹڈی سینٹر، مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، صرف $20 ملین اس کے سینٹر پہ خرچ ہوا ہے. کیا حیدرآباد کے لوگوں کو ایک پانی کی بوتل صاف ملی ہے؟ کیا وہاں کے ہاریوں کو 1 ایکڑ پانی زیادہ ملا ہے؟ 5 سال ہو گئے اس بات. میں اگین اعتراض نہیں کر رہا، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یونیورسٹیوں کو یونیورسٹیوں کی طرح چلائیے، ٹھیک ہے نا. سو گزارش میری یہ ہے کہ آج کا یہ سیشن ہمارا جو ہے سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. میرے ساتھ وہ لوگ رہیں گے، اگلے میرے ایسوسیٹس، جو ان میں سے کسی نہ کسی ایک کام کے اندر حرکت کریں گے، ایکٹیویٹی کریں گے، سیکھیں گے. اور اگین میں نے یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، میں کتابیں کھول کے، ابھی بھی کتابیں کھلی پڑی ہیں میرے سامنے آپ کے لیے. یہ کتابیں ہیں، یہ میں آپ کو، یہ سب آپ کو بھیجی ہوئی ہیں. ان کتابوں کو آپ نے پڑھ لیا تو بولنا تو آپ نے منہ سے ہے، سوچنا تو آپ نے دماغ سے ہے. یہ کتاب آپ کو ریفرنس تو ضرور دے رہی ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، یہ تو وہ ہے جو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں خود مینیج کی ہیں. آپ بھی کیجئے. ٹرانسپورٹیشن ہے. میں ایک واقعہ یونیورسٹی آف گجرات کی ایک بچی کا سنا دیتا ہوں آپ کو. کہنے لگی کہ سر میں بہت غریب گھر سے ہوں، میرے والد صاحب کی چھوٹی سی کرانے کی دکان ہے، اور میری فیس بھی جو ہے نا وہ 100% اسکالرشپ پہ ہے. تو میں سر لنچ کے لیے پیسے نہیں لا سکتی، میرے ابا جو ہے نا بہت غریب ہیں، تو آپ میرے لیے کوئی ایسا ڈونیشن کا بندوبست کر دیں کہ مجھے نا 100 روپے روز کا خرچہ ہوتا ہے. میں نے کلاس میں 400 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں. میں نے کہا بیٹا آپ مجھے نا میرے آفس آ جائیے گا، الگ سے ملیے گا، میں آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہوں. سب کے سامنے اس بچی کی تضحیق نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے اس کو بٹھایا. جب وہ میرے پاس آئی، میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، میں آپ کو کاؤنسلنگ کر رہا ہوں. میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ کے خیال میں میری آمدنی کتنی ہوگی؟ اس نے ایک گیس لگایا. میں نے کہا بیٹا اس کو آپ 5 سے ملٹیپلائی کر دیں. الحمدللہ، شکر اللہ. اس نے کر دیا، لاکھوں میں تھی. میں نے کہا بیٹا میری بیٹی نرس میں پڑھتی ہے، تو آپ 100 روپے لنچ کی بات کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں اس کو کتنے پیسے دے سکتا ہوں ایک دن میں؟ میں نے کہا سر آپ 1000 روپے دے سکتے ہیں پر ڈے کہ وہ خرچ کر لے وہاں لنچ میں، کیفیٹیریا میں. میں نے کہا آپ کے خیال میں کتنے پیسے دیتا ہوں گا؟ وہ ہاں، میں نے پوچھا کہ کتنے دے سکتا ہوں؟ تو کہنے لگی سر آپ 500 تو دیتے ہی ہوں گے روز. میں نے کہا نہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کو پیسے نہیں دیتا. میری بیٹی صبح اٹھتی ہے، اپنے لیے سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے، میں بھی ہوں، ماں بھی، سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں سب. میں چھوڑنے جاتا ہوں اپنی بیٹی کو خود اپنی گاڑی میں، اپنے آفس جاتے ہوئے راستے میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ اپنا لنچ گھر سے بنا کے لے کے جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سینڈوچ ہے، چاہے کوئی پراٹھا ہے اور آملیٹ ہے، وٹ ایور اٹ از. میں نے کہا وہ افورڈ کر سکتی ہے، لیکن 2 ریزن. ایک تو پیسے بچانے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کما زیادہ رہے ہیں تو آپ لٹانا شروع کر دیں، کوئی لاجک نہیں بنتی. دوسرا ہائیجین کا مسئلہ ہے. یونیورسٹیوں کے کیفیٹیریاز میں اور وہاں جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہائیجینک نہیں ہوتی، اور کم از کم 10 ٹائمز اس کی پرائس گھر کی پرائس سے زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا اگر میں زیادہ کما رہا ہوں تو میں ضائع نہیں کر رہا ہوں، میری بیٹی بھی ضائع نہیں کر رہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے کہ آپ گھر سے ایک پراٹھا بنا کے اس کے اندر ایک آم کا اچار رکھ کے وہ لے آیا کریں. آملیٹ بھی نہ بنائیں آپ، چلیں جی 10 روپے کا انڈا آتا ہے،
Who is stopping you? کہتی سر وہ شرم آتی ہے. میں نے کہا بیٹا اگر میری بیٹی کو شرم نہیں آتی تو آپ بھی میری بیٹی ہیں. میں نے خیر وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ مینجمنٹ ہے, میں نے اس بچی کی وہاں یونیورسٹی کے اندر ہی, پاکستان میں واحد یونیورسٹی ہے جس کے اندر انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ مینجمنٹ ہے, جہاں باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کے جو پوری ہوٹل مینجمنٹ ہے اس کی ڈگری دی جاتی ہے. میں نے اس بچی کو وہاں لگایا, اس بچی کی انٹرنشپ کرائی, اس کو میں نے مختلف سینڈوچز اور برگرز بنانے سکھائے, اس کا لائف سٹائل چینج کر دیا. میں نے کہا بیٹا ایک میں آپ کا کسٹمر ہوں, آپ نے روز میرے لیے ایک برگر بنا کے لانا ہے, میں 100 روپے آپ کو دیا کروں گا, پیسے میں دے رہا ہوں اس کو, پیسے میں اس کو دے رہا ہوں, لیکن میں خیرات میں نہیں دے رہا. پھر میں نے کہا بیٹا میرے اور ایک ڈپارٹمنٹ میں, وہاں یونیورسٹی آف گجرات میں جو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں 5-6 کیوبیکلس تھے اور اس میں کوئی 12-13 لوگ بیٹھتے تھے. میں نے ان سب سے کہا, میں نے کہا یار کل سے آپ کا لنچ جو ہے نا میری یہ بیٹی لایا کرے گی اور یہ 100 روپے پر ہیڈ ہم ان کو دیا کریں گے. تو میں نے اس کو چینج کر دیا کہ سینڈوچ یہ والا بنانا ہے, یہ والا بنانا ہے, یہ والا بنانا ہے, سیلڈ یہ والا بنا کے لانا ہے اور برگر یہ والا بنا کے لانا ہے. ایک شیڈول بنا دیا روز کا روز. اس وقت وہ بچی 500 لنچ لے کے آتی ہے, اور مزے کی بات ہے وہ بس میں آتی ہے. پہلے وہ خود 2 تھیلے اٹھا کے لاتی تھی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے فزیکلی, پھر اسی کے محلے سے ہی 3-4 بچیاں اور آتی تھیں, ان کو پھر میں نے بٹھا کے موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ آپ کی پارٹنر بن جائیں, آپ مل کے سارے. اب اس کے بعد میری ایک کلاس چل رہی تھی جس طرح آپ لوگوں کی کلاس ہے, جس میں 38 فیکلٹی ممبرز ہیں اور 50% کے قریب فیمیل ہیں. وہ فیمیل ذرا وہاں اچھی گجرات میں کھاتی پیتی گھرانوں سے ہیں, تو اکثر مذاق کرتے رہتے, چونکہ میری ایج کی ہیں, میری کچھ جونیئرز ہیں لیکن وہ ساری پی ایچ ڈی ہیں. تو ہم کلاس میں جب میں ان کو پڑھاتا تھا تو میں ان کو انٹرپرینورشپ پڑھا رہا تھا کہ آپ نے جو 18 ہفتے کا کورس ہے وہ 3 کریڈٹ آورز پر پورا 6 مہینے میں نے لگا کے ہر بدھ کو 3 گھنٹے کا ان کا میں سیشن لیتا تھا میرے اورک میں ہی کانفرنس روم تھا وہاں بٹھا کے. تو وہ 38 ٹیچرز کو میں نے اس بچی کا کسٹمر بنا دیا, میل فیمیل. میں نے کہا جی آپ نے لنچ اس بچی سے لینا ہے اور یہ گھر سے آپ کے لیے بنا کے لایا کرے گی. آہستہ 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 اس بچی کا یہ ماڈل اس جگہ پہ پہنچ گیا. اس طرح کراچی میں نے بہت سارے کام کیے ہیں. ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس میں ایک بیوہ عورت کسی کی, وہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنے والے لڑکے کی, وہ آیا کہ جی ہمیں, میں انٹرپرینورشپ کی اور اسٹارٹ اپ کی آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں کہ آپ نے یونیورسٹیاں کیسے چینج کرنی ہے. کہ جی آپ 25 لوگ ہیں, 1000 روپے دے دیا کریں, تو وہ اس کا میاں مر گیا ہے تو 3 بچے ہیں اس کے, تو وہ اپنا کرایہ بھی دے دیا کرے گی 25,000 میں, 10,000 کرایہ اور باقی 15,000 میں بچوں کی اسکول کی فیسیں, یہ وہ ساری. اچھا میں اس کے بہت خلاف ہوں کہ آپ خیرات میں کسی کو کچھ دیں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار میرا دوست تھا جو اس کا اونر تھا پورے سافٹ ویئر ہاؤس کا, میں نے اس کو یار, میں نے جب وہ بچہ چلا گیا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, تم نے 5,000 کہا میں دے دیا کروں گا, 30,000 روپے اس کے ہو گئے. میں نے کہا یہ تم نے ابھی جو لنچ منگایا تھا یہ روز منگاتے ہو اپنے سٹاف کے لیے, 25 لوگوں کے لیے, میں بھی تھا میرے لیے بھی منگایا, نہاری اور اس طرح کی چیزیں روز آتی ہیں, بریانی آ گئی. کراچی میں آپ کو پتہ ہی فیوریٹ چیزیں, منہ میں پانی آ رہا ہے سن کے. وہ اچار کی بھی میں نے بات کی تھی. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ 25 لوگوں کا لنچ اس خاتون کو کہو کہ وہ, میں نے پوچھا کہ وہ, اچھا اس کو بلا لیا اس لڑکے کو, میں نے کہا یہ تمہاری جو بہن ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی لکھی میٹرک تک ہے, اس نے کوئی آگے ٹیوشن بھی نہیں پڑھا سکتی, سلائی بھی مشین بھی نہیں ہے, اس کو سلائی آتی بھی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کھانا پکانا آتا ہے؟ کہتا ہاں جی کھانا تو پکانا آتا ہے, ہر کوئی پکا ہی لیتا ہے. میں نے کہا یار آپ نے کل سے نا 25 لوگوں کا کھانا اس بہن سے کہنا کہ پکا دیا کرے, اس کا گھر کا سارا کھانا ہماری ذمہ داری ہے, راشن ہم 30 دن کا ڈلوا دیتے ہیں, اس کے گھر کا کرایہ مطلب 25, 30, 40, 50,000 روپے ہم اس کو دینے کو تیار ہیں, راشن ڈلوا دیتے ہیں, ہمیں 25 لوگوں کا کھانا وہ بنا کے دے گی. کین یو امیجن کہ 11 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اس خاتون نے اپنے ساتھ والا گھر کرائے پہ لے لیا ہے, اپنے جیسی 20 خواتین کو اس نے انٹرپرینور بنا لیا ہے اپنے ساتھ, اور اب وہ 500+ لنچ اس طرح کے ورکنگ آفیسز میں. اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ گھر سے نہیں نکلتی, ان کے لوگ ہی جا کے ان کو سارا راشن سپلائی کرتے ہیں. آلو کی 1 بوری لا کے دے دی, پیاز کی 1 بوری لا کے دے دی, 5 کلو مرچیں لا کے دے دی, 5 کلو نمک لا کے دے دیا, بلک میں 1 مہینے کا پورا راشن جو سوکھا ہوتا ہے وہ لا کے دے دیتے ہیں.
روسٹر بنا دیا ہے, وہ روسٹر کے مطابق ان کے دفتر کا بندہ جاتا ہے, 25 لوگوں کا کھانا وہ بڑے کیریئر میں ڈبے بنائے ہوئے ہیں, اس میں وہ لے کے آ جاتا ہے. باقی جو پلازے باقی دفتر ہیں ان کے لوگوں کو کہا ہوا کہ لانا آپ نے ہے, وہاں سے کھانا آپ کو تیار ملے گا, یہ شیڈول ہے 1 مہینے کا, اس کے اندر یہ دال چاول ہوں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ایگزیکٹلی عاطف, تھینک یو. سو چائنیز پروورب ہے کہ آپ لوگوں کو مچھلی نہ کھلائیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں, ٹھیک ہے نا. تو میں ایز این انٹرپرنور, ایز پریزیڈنٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرنورشپ, میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں اس طرح کا ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ کرتا ہوں. یہ ٹنس کے حساب سے میرے پاس اس کی ہوئے ہیں, 660 کمپنیاں میرے اسٹوڈنٹ اس طرح کی چلا رہے ہیں, جس میں سافٹ ویئر ہاؤس بھی ہیں, جس میں کال سینٹرز بھی ہیں, جس میں ERP سولوشن بنا رہے ہیں بچے. ٹیکنالوجی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, فوڈ میں sabzi.com.pk میرے اسٹوڈنٹ نے بنائی ہے, مرضی.pk یہاں B2B سب سے بڑی سبزی کی آؤٹ لیٹ ہے اسلام آباد میں. یہ دونوں اسلام آباد میں ہیں, ایک اسلامک یونیورسٹی کا بچہ ہے, ایک فاسٹ کا بچہ ہے, دونوں چلا رہے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کے MBA نے ایک گروسری کی ایک آؤٹ لیٹ بنائی اسی طرح کی, اور ماشاءاللہ وہ بہت بڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو آپ کو کسی بھی یونیورسٹی میں اگر بزنس انکیوبیشن سینٹر بنانا ہے تو ورلڈ کلاس, کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر بنانا ہے ورلڈ کلاس, اسٹوڈنٹ سروسز سینٹر بنانا ہے ورلڈ کلاس, لائبریری بنانی ہے ورلڈ کلاس. اس طرح کے 121 ایریاز ہیں کسی بھی یونیورسٹی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے, بائی دا بک آپ نے چلنا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی رینکنگ میں جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. 60% ریسرچ ہے, 40% آپ کا باقی انفراسٹرکچر ہے. تو 60% ریسرچ میں, not research for the sake of research, not for impact factor, impact سوسائٹی پہ کیا ہے, گورننس پہ کیا ہے, اور گورنمنٹ ہماری انڈسٹری پہ کیا ہے. اگر انڈسٹری کو آپ نے کوئی موڈیفیکیشن نہیں کر کے دی, انڈسٹری کو کوئی HR کے ماڈیول نہیں سکھائے, آپ نے انڈسٹری کو ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ, 37,000 بندہ مر جاتا ہے پاکستان کا سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹس میں, کون سی یونیورسٹی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آج سے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, آپ نے ڈیزائن تھنکنگ میں لے کے آنا ہے, ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی میں لے کے آنا ہے, ڈسرپشن کرنی ہے آپ نے, تاکہ آپ سکسیسفل ہو سکیں, آپ کنسلٹنٹ بن سکیں. میں آپ کو کتابیں نہیں پڑھاتا, پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ کہتے ہوں گے یار طاہر صاحب سٹوری ٹیلنگ کرتے رہتے ہیں. یہ کتابیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ میرا کانسیپٹ آج سمجھ میں آ گیا ایک یونیورسٹی چلانے کا, تو ان کتابوں سے پھر آپ کو ہیلپ لینا بڑا آسان ہے, ویب سائٹ سے ہیلپ لینا بڑا آسان ہے. کورسز دنیا بھر کے گلوبلی اویلیبل ہیں, آپ ان کو لے سکتے ہیں. تو آپ کو پڑھنی کیسے ہیں یہ کتابیں, مجھے صرف آپ کو یہ 30 دنوں میں یہ سکھانا تھا, ٹھیک ہے جی. ایک ہمارا کورس رہ گیا ہے, سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم کریں گے, کل اور پرسوں کی ہم چھٹی کریں گے کیونکہ میں آؤٹ سیشن ہوں, اور وہاں میں کر تو سکتا ہوں لیکن وہ وہاں پہ کل کی لمبی کمٹمنٹس ہیں, ایون پوری فیکلٹی ممبرس کے ساتھ ڈنر ہے کل ایک, تو الٹیمیٹلی وہ پھر بیچ میں مشکل ہو جائے گا میرے لیے, آپ کے لیے ٹائم نکالنا, مزہ بھی نہیں آئے گا, 2 طرف دھیان ہوگا. تو 2 دن آپ ریسٹ کر لیجئے, ہوم ورک کر لیجئے اپنا, پورا جو آپ کا 29 دن ہے ان کو ریکیپ کر لیجئے. 30th ڈے کو ہم 2 گھنٹے کا سیشن کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں ہم تھوڑا سا اب کھانا وانا کھا کے آئیے گا اس دن, تھوڑا ارلی کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, یا وہ فروٹ کھا لیجیے گا تاکہ 11 بجے تک ہم 9 بجے سے سیٹرڈے کو اپنی کنکلوڈنگ کلاس جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز سیشن. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کا کوئی کوشچن اگر ہیں آپ کیجیے, جب تک آپ کوشچن کریں گے میں اویلیبل ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, پلیز. میرا خیال سیلف ایکسپلینٹری تھا, کوئی کوشچن نہیں ہے. آپ سب لوگ سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اور مجاہد صاحب نے کہا جی تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.